السلام علیکم جی، میرا نام جہانگیر امان ہے اور میں یو کے سے آپ کے لیے آج کی جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ آج کل جو پاکستان میں چل رہا ہے، پاکستان میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور انڈکلیئرڈ مارشل لا لگ چکا ہے، اور جو کہ اس ٹائم مارشل لا کی آڑ میں اس حکومت کو آگے رکھ کے وہ اپنا کام لے رہی ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں جن کی ہمدردیاں چینج کرائی جا رہی ہیں، وہ ان کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے ان سے اپنی ہمدردیاں چینج کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو میڈیا پہ ہو رہا ہے، پاکستان کے جو 30 اور 30+ چینلز ہیں، سب پہ جو ہے مخصوص جو ہے ایک اسکرپٹ کے تحت جو نیوز چلائی جا رہی ہیں، اور اس ٹائم پاکستان میں خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ شو کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا رہا ہے۔ مگر اس حوالے سے ہم جو بات کریں گے کہ اس سے ماشاء اللہ جو کہ انڈکلیئر ہے، اس میں کورٹس جو ہماری وہ سسپینڈ ہو چکی ہیں، کورٹس کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں مانے جا رہے، اور اسی حوالے سے آج میں معیز پیرزادہ کا جو ایک وی لک ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ انہوں نے کچھ کوشچن اٹھائے ہیں کہ آیا کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا پاکستان میں جو ماشاء اللہ لگے گا کون لگائے گا، اس کے بارے میں بہت اہم انہوں نے انفارمیشن اس وی لوگ میں دی ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ بھی اس وی لوگ کو دیکھیں، اور اس کے بارے میں اگر فیڈ بیک ہو تو پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ڈیولپمنٹس کے درمیان میں ایک ہیڈ لائن لگتی ہے پاکستان کے اندر، اور بڑی انسپائرنگ پازیٹیو قسم کی، کہ کانگریس وومن شیلا جیکسن لی جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیے 2-3 سیریز آف ٹویٹس۔ اور شیلا جیکسن لی جو ہیں وہ کون ہے؟ شیلا جیکسن لی جو ہیں وہ کانگریس کے اندر جو پاکستان کاکس بنا ہے گزشتہ کئی برس سے، اس کی فاؤنڈر ہیں، اسے لیڈ کرتی ہیں، اس کی وہ ہیڈ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے اس سے ہم بہت کنسرن ہیں، اور میں اسے ریز کر رہی ہوں، اور جو ہیومن رائٹ کی کنڈیشن ہے، جو میڈیا کی فریڈمز کی کنڈیشن ہے، جو پولیٹیکل رائٹس کی کنڈیشن ہے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ ٹو پریزیڈنٹ بائیڈن کہ اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی جائے۔ تو دیکھنے میں تو بہت پازیٹیو لگتا ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو 66 کانگریس مین نے خط لکھا تھا ٹونی بلنکن کو، سیکرٹری اسٹیٹ کو، اس خط کے رسیو ہونے کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جب کوشچن پوچھے گئے پاکستان کے حوالے سے، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا رد عمل یہ تھا کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک انٹرنل میٹر ہے، اور اسی قسم کا رسپانس جو ہے وہ آپ کو برطانیہ میں بھی دیکھنے کو ملا۔ سو وٹ ڈز اٹ ریلی مین؟ تو میں نے ایک امریکن جو لیفٹ کے ہیں، بہت اسکالر ہیں، میڈیا سے بہت تعلق رہا ہے، شوڈ ریمین اننیمڈ، ہی از اے ویتنام وار ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے خلاف پیس کے، تو یو کین امیجن ہی از این اولڈ گائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کانٹرڈکشن ہے جو ہے، خاص کر کے جو میں نے ان کو بتایا کہ ایک دن پہلے جو زیادہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو تو لوگوں نے شیلا جیکسن کو تو سنا، لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جو ایک دن پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیمبوڈیا کے اوپر بڑی پوزیشن لی، اور انہوں نے کہا کہ کیمبوڈیا کے اندر جو مین پارٹی ہے کینڈل لائٹ پارٹی، اس کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے، جس طرح سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے میڈیا رائٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پولیٹیکل فریڈمز نہیں ہیں، جس طرح سے جعلی کیسز یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، جس طرح سے عدالتوں کا قانون کا استعمال ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں بڑی ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس از گوئنگ ٹو بائک آؤٹ، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو بائک آؤٹ کریں گے، ہم اس کے لیے آبزرور نہیں بھیجیں گے۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش کو بھی اسی قسم کی تنبیہ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو میں نے اس امریکن اسکالر سے جو میڈیا میں بھی رہ چکے ہیں، بہت انڈرسٹینڈنگ ہے واشنگٹن کی، تھرو آؤٹ ہز لائف فار دا پاسٹ 50 years ہی از ایکٹیو ان واشنگٹن پالیٹکس، میں نے ان کو کہا کہ یہ کس قسم کی کانٹرڈکشن ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، جو فارن پالیسی ہے وہ بڑی ہارڈ نوز اپنے میٹیریل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پرسیو کرتی ہے، اور ان اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو اکائی ہے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی فوج ہے، بیکاز واشنگٹن کی جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو یہ بابر کروا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی فورس ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں، کوئی فورس ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے، تو وہ صرف پاکستان آرمی ہے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اصل ایشو اس وقت یہ ہے، پہلی پرائرٹی یہاں پہ ہے کنٹیننگ چائنا، سیکنڈ پرائرٹی ہے کنٹیننگ چائنا، تھرڈ پرائرٹی ہے کنٹیننگ چائنا۔ پھر انہوں نے موٹی سی گالی دے کے کہا کہ اس وقت نریندر مودی جو انسانی حقوق کی یعنی اس کو پامال کر رہا ہے ہندوستان میں، جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کرسچنس کے ساتھ بھی کر رہا ہے، سکھوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اس کو بڑا وارملی ویلکم کیا جا رہا ہے ان دا منتھ آف جولائی ان وائٹ ہاؤس، اور پرنسپلی صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کنونس ہے کہ نریندر مودی از دیئر پوائنٹ مین ٹو کنفرنٹ چائنا ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ٹو کنٹین چائنا۔ تو یہ اصل جو ہے وہ ڈائنامکس ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی کیا کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبا ایک پولیٹیکل سفر ہے۔ It can not only be for Imran Khan. اس کو ذہن میں رکھیں، it can not only be for Imran Khan, it has to be for Pakistan,
for democracy in Pakistan, for human rights in Pakistan, for a better political process in Pakistan, for the rights of the people of Pakistan. یہ بڑی کمپلیکس قسم کی ایک. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے, فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے ایڈریس کے اوپر, جس کا پرنسپل انہوں نے چیز یہ کہی, 2-3 چیزیں اس میں, اس کی پرنسپل چیزیں تو بہت سی انہوں نے کہیں, کچھ کا میں ذکر کر بھی چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں پر کلیئرلی ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کروانے سے پہلے, الیکشن صرف اس وقت ہوں گے, ان کا پلان ہے کہ پہلے تحریک انصاف کو انہوں نے کرش کرنا ہے, ختم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ ہر آدمی ایک ہی قسم کا متن, ایک ہی قسم کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے, کون جو ہے کنڈیم نہیں کرتا آن دی اٹیک, بٹ وی ہیو ٹو گو ٹو دی باٹم اینڈ ریزنز. اور یہ ایک ٹوٹل اسکرپٹڈ چیز لگ رہی ہے, لوگوں کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پہ ٹاکس چاہیے, ہمیں فوری طور پہ نیگوشیشنز چاہیے. اشارہ ان کا کلیئرلی انسٹیٹیوشنز کی طرف ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. کہتے ہیں میں اس کے لیے کمیٹی بنا سکتا ہوں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم چاہے گی کہ نیگوشیشنز اور بات چیت نہ ہوں. اس انڈر دی سرکمسٹانسز کیا ایسی کوئی ٹاکس جو ہیں وہ ہو پائیں گی؟ دیٹ ریئلی ریمینز ٹو بی سین. حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل پلیئر ہے, یہ ایک حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے. اور میں نے پچھلے کئی ویلاگس میں کہا ہے کہ ایک ڈیل کی ضرورت ہے بٹوین دا لارجسٹ legitimate political party and the largest force in Pakistan, which is Pakistan the establishment. تو عمران خان نے اس کی آفر کی ہے. کیا ایسی کوئی ٹاکس ہو سکیں گی؟ ہونی چاہیے, لیکن کیا ہو سکیں گی؟ مجھے ریئلسٹکلی کیا نظر آ رہا ہے, مجھے ریئلسٹکلی یہ لگ رہا ہے کہ جس قسم کا پاکستان میں ڈیڈ لاک ہے, اس ڈیڈ لاک کا کوئی مجھے اینڈ نظر نہیں آتا. اور مجھے ایسا لگتا ہے, جیسا میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں, کہ پی ایم ایل این اس وقت شاید کوشش ہو رہی ہے کہ ہم تحریک انصاف کو کنٹین کر کے, سینکڑوں لوگوں کو تحریک انصاف سے نکال کے ایک اسیسمنٹ کی جائے گی. جیسے کہ دوبارہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں, اور پچھلے 24 گھنٹے میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے بہاڑی کے اندر, اور بڑا انہوں نے لتاڑا ہے کہ پی ٹی آئی نے حملے کر دیے یہ وغیرہ. لیکن ایک اسیسمنٹ کی جائے گی کہ کیا تحریک انصاف کو کمزور کر کے, لوگوں کو الگ کر کے ہم پنجاب کے اندر الیکشن جیت سکتے ہیں. اگر تو ان کو لگا کہ ہم کوئی ڈرامہ کر سکتے ہیں تو شاید الیکشن ہو جائیں, ورنہ الیکشن یہاں نہیں ہوں گے, اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ پاکستان مارشل لا کی طرف چلا جائے. پاکستان مارشل لا کس قسم کا ہوگا, کون اس کو لگائے گا, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اور اس مارشل لا کے نتیجے میں, بیکاز جب اس طرح کی انٹرونشن ہوتی ہے تو پولیٹیکل ڈائنامکس بہت بدل جاتے ہیں. تو وہ جو مارشل لا ہوگا, اس کے بعد کس پولیٹیکل پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی, اس میں نون کو کیا ملے گا, پی ٹی آئی کا کیا ہوگا, پی 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 کو کیا ملے گا, وہ کوئی اس کو ٹھیک طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتا, بیکاز اس کے اپنے نئے ڈائنامکس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. جب میری اس امریکن انٹلیکچوئل سے, میڈیا کے پرسن سے بات ہو رہی تھی, تو مجھے ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر ہیں, بڑے پڑھے لکھے, بہت ہسٹری پہ ان کی گہری نظر ہے. انہوں نے بھی مجھے ایک لنک, ایک آرٹیکل بھیجا رابرٹ کیپلن کا, جو اٹلانٹک منتھلی کے اندر بہت لکھتے رہے ہیں, بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں پولیٹیکل جیوگرافی کے حوالے سے. اور وہ آرٹیکل, جس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا, اس آرٹیکل میں 8 سال پہلے کا آرٹیکل تھا, فوربس میگزین کا. اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, جو ایک دفعہ ریسیٹ ہوئی ہیں 1971 میں, یہ ابھی اپنے آخری پوائنٹ تک نہیں پہنچی. اور انہوں نے اشارہ کر کے پاکستان کی طرف ایک آرگومنٹ ڈیولپ کیا تھا, ایکسپلین کیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ جغرافکلی طور پہ بہت زیادہ ولنریبل ہے. اب اگر پاکستان میں مارشل لگے گا, خدا نہ خواستہ میں صرف انالیسس کر رہا ہوں, تو پھر رابرٹ کیپلن نے جو پریڈکشن کی ہے, اور اس کو میں ڈسکس کروں گا ان اے سیپریٹ ویلاگ, اس کے صحیح ہونے کے چانسز جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں.